بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد العربی کی کتاب الفتوحات المکیہ اور دیگر کتب میں سے ہے۔ آج کی ہماری پوسٹ اس نئی ویڈیو کے حوالے سے ہے جو کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ اس ویڈیو میں غامدی صاحب نے شیخ اکبر پر بہت سے الزامات لگائے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صوفیاء بھی وہی بات کرتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی جھوٹا نبی کر سکتا ہے، اور صوفیاء بھی نبوت کے ختم ہونے کے قائل نہیں، ان کے نزدیک بھی نبوت جاری و ساری ہے۔ تو آئیے شیخ اکبر کے کلام میں اس بات پر اور اس سے ملتے جلتے تمام مفاہیم پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیخ اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ نے اپنے کلام میں اس بارے میں کیا کچھ لکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ کسی ایک پوسٹ میں یا ایک ویڈیو میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے مختلف اجزاء یا اس کے مفاہیم یا اس میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات کی بات کریں گے۔ ہم بتائیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک ہر لفظ اور ہر اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا ایک جامع موازنہ پیش کریں گے اور تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے غامدی صاحب شیخ اکبر کی بات بالکل نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں جو کچھ پیش کیا ہے شیخ اکبر اس سے بری الذمہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معنوں پر بات کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں نبوت، ولایت، رسالت اور خلافت ہے۔ ویسے تو شیخ نے ان الفاظ کے معنی متعدد کتب میں معین کیے ہیں، لیکن اپنی کتاب التنزلات الموصلیہ کے باب نمبر 7 میں آپ نے اسی عنوان سے بات کی ہے۔ اس باب کے عنوان میں فرماتے ہیں، یہ باب مقام رسالت، مقام رسول اور پھر فرق خلافت اور رسالت کا فرق، پھر مقام نبوت اور مقام ولایت کے حوالے سے ہے۔ آپ نے ان تمام الفاظ پر اشارتاً بہت مزے کی بات کی ہے۔ اشاروں میں فرماتے ہیں، اس بہترین عربی عبارت کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ روح امین قلب رسول پر اترا اور کہا کہ رسالت رب کا عرش ہے اور مربوب کا سما ہے، جبکہ مقام رسول ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر رسول کو اس کے مقام الہی کے علاوہ بلایا جائے تو وہ جواب نہیں دیتا، اسی طرح اگر اسے اس کے پسندیدہ مشروب کے سوا پلایا جائے تو اسے مزہ نہیں آتا۔ ہاں، اگر اس بارے میں اسے یہ کہا جائے کہ جو کچھ تجھے بتایا گیا وہ لوگوں تک پہنچا تو وہ رسول ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ میں آپ نے بتایا کہ رسول وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ اس کے قلب پر اترے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریعی رسالت لے کر آئے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جس پر وہ خود بھی کاربند ہے اور جس جانب وہ لوگوں کو بلائے تو ایسا شخص رسول کہلاتا ہے۔ اسی مقام کو فتوحات مکیہ کے باب نمبر 14 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا، بے شک یہ جان کہ نبی وہ ہے جس کی جانب فرشتہ اللہ کی طرف سے وہ وحی لے کر آئے جس وحی میں شریعت ہو، اور وہ شریعت والی وحی وہ خود پر نافذ کرے تو وہ نبی ہے، لیکن اگر وہ اس وحی اور اس شریعت کے ساتھ دوسروں کی طرف مبعوث کیا جائے تو وہ رسول ہے۔ اپنی کتاب عنقائے مغرب میں اسے کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ انسان کی 11ویں 12ویں اور 13ویں منزل میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، اگر فرشتے کے بغیر کوئی کشف والی منزل ہو جس میں کوئی روح اس کی امداد کرے اور جس کی امداد کرے وہ خود کسی غیر کا تابع ہو تو ایسا شخص صدیق کہلاتا ہے۔ یہ منزل ولایت ہے۔ منزل نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی فرشتہ آ کر کشف سے اس کی امداد کرے اور وہ کسی کا تابع بھی ہو یا نہ تابع ہو اور نہ متبوع ہو تو ایسا شخص نبی کہلاتا ہے، اور یہ انسان کی 12ویں منزل ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اگر فرشتے والا کشف اس کی امداد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کے اس پہ کوئی چیز ظاہر کرے اور وہ متبوع ہو، تابع نہ ہو تو ایسا شخص رسول کہلاتا ہے۔ ان 3 کتب میں اور 3 مختلف مقامات پر شیخ اکبر نے 3 مختلف انداز سے ایک ہی بات کی ہے، اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ صدیق یا ولی کون ہے، اس کی کیا تعریف ہے،
نبی کی کیا تعریف ہے اور رسول کی کیا تعریف ہے، اور ان تینوں کا فرق کیا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی منزل خلیفہ کی ہے، جو کہ رسول سے بھی آگے کا مقام ہے۔ اس بارے میں التنزلات الموصلیہ کے باب نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کو پہنچا دینے والا پیغام پہنچ جائے یا حکم ہو جائے تو وہ رسول کہلاتا ہے، لیکن اس حکم پر اگر ایک زائد حکم یہ بھی آ جائے وَقَاتِلْهُمْ إِنْ أَبُوا الْقَبُولِ کہ اگر یہ تیری بات نہ مانے تو ان سے قتال کر، تو ایسا شخص خلیفہ رسول کہلاتا ہے کہ وہ حکومت اور سلطنت قائم کرتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اور خلیفہ میں فرق یہ ہے کہ رسول صرف پہنچا دیتا ہے، اس کا کام رب کے پیغام کو پہنچانا ہے، جبکہ خلیفہ کا کام اس پیغام کو عملی طور پر نافذ کرنا اور اس کی جد و جہد کرنا ہے، اور اس حوالے سے وہ رسول سے بھی مرتبے میں بڑھ گیا۔ اب انہی 3 اصطلاحات کو عربی زبان میں نہایت ہی شستہ الفاظ میں شیخ نے یوں بیان کیا: الرسول وجہ الی قومہ، رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، والنبی تعبد فی نفسہ الی یومہ، اور نبی کو جو شریعت دی گئی وہ اس کے نفس کے لیے ہی تھی، والولی ایقظہ الرسول من نومہ، اور ولی وہ ہے کہ جس کو رسول اس کی نیند سے بیدار کرے، یعنی وہ کسی رسول کی اتباع میں، اس کی وراثت میں کشف کے مقامات پائے۔ یہی تو مراد ہے کہ رسول اسے نیند سے جگائے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان چاروں میں سے ہر ایک ولی، نبی، رسول اور خلیفہ ایک دوسرے سے متمیز مقام رکھتا ہے، تو کسی ایک مقام والے کو کسی دوسرے مقام تک لے جانا شیخ کی تعلیمات کے منافی ہے۔ شیخ اکبر کے نزدیک نبوت اور ولایت 2 ایسے اطوار ہیں جو عقل کی سرحد سے پرے ہیں، عقل سے ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ دونوں آپس میں گڈ مڈ نہیں ہیں۔ نبوت کا طور اور ہے، ولایت کا طور اور ہے۔ اسی فرق کو قائم رکھتے ہوئے شیخ اکبر اپنی کتاب تدبیرات الہیہ میں فرماتے ہیں نبوت اور ولایت کے مابین فرق بالکل واضح ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہیں، یعنی آپ کی اتباع کی جاتی ہے، آپ کی پیروی کی جاتی ہے، کہ ولی آپ کی پیروی کرتا ہے اور آپ کے مشکات میں سے اخذ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی ولی متبوع نہیں ہوتا۔ ولی ہمیشہ تابع ہوتا ہے اور رسول ہمیشہ متبوع ہوتا ہے، اور یہ تینوں علم کے مقامات ہیں۔ اپنی کتاب مواقع النجوم میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَمَشْرِقُ نُورُ الْعِلْمِ الْوِلَایَہ وَمَوْسِطَاہُ النَّبُوَّۃُ وَمَغْرِبُهُ الرِّسَالَۃُ، کہ نور علم کی ابتدا ولایت ہے، اس کا وسط نبوت ہے، اور اس کی انتہا رسالت ہے، یعنی ان تینوں مقامات اور تینوں درجات میں علم عطا کیا جاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ پہلی پوسٹ شیخ اکبر کے نزدیک ان 3 یا 4 الفاظ کی تشریح اور ان کے معنی کی تعدید کے حوالے سے تھی۔ اس پوسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیخ کے نزدیک یہ تینوں الفاظ مختلف اور متفرق معنی رکھتے ہیں، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے سے گڈ مڈ نہیں ہوتا۔ ولی کا مطلب اور ہے، نبی کا مطلب اور ہے، اور رسول کا مطلب اور ہے۔ لہٰذا ایک درجے والا کبھی بھی دوسرے درجے میں ترقی خود سے نہیں پاتا، اور جو جس درجے میں ہے اسی درجے میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی اگلی پوسٹ میں ہم شیخ اکبر کے نزدیک ولایت اور نبوت کے مقامات اور درجات کے حوالے سے بات کریں گے، اور ولایت اور نبوت کا فرق بھی بتائیں گے۔ پھر نبوت کے لغوی اور اصطلاحی معنوں پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے لغوی نبوت وہ ہے جس کا اشارہ احادیث نبویہ میں بھی موجود ہے، اور اصطلاحی نبوت وہ ہے کہ جو دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔